آج کا موضوع ہے فیکٹ، حقیقت۔ ویسے تو یہ بہت ہی آتشی اور بڑے ہی ایک مقام کی بلندی کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے متعلق ہے۔ بیان کو زبان و بیان کرنے سے پہلے میں مزید اس چیز کے بارے میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ انسان زندگی میں، حیات میں ہر لمحے بلمحے اس چیز سے گزرتا ہے اور اسے سمجھتے ہوئے بھی انکار نہیں کرتا، پر انکار کرتا ہے، پر انکار کرتا ہے۔ جب یہ انتہا کو آتی ہے، جب یہ چیز انتہا کو آتی ہے تو مقام کو جاتی ہے، پھر مقام جھنجھوڑتا ہے ان تہذیبوں کو، ان قوموں کو، اس معاشرے کو کہ دیکھ، یہ چیز جسے تو اپنے حسائل اور وسائل کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ تجھ کو دی گئی ہے، یہ تجھ پہ عطا کی گئی ہے اس دن سے لے کر جس دن سے وجود اس زمین پہ تیرا آیا، اس کرۂ ارض پہ تیرا آیا۔ اب میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ A thing which is known or provided to be a true information uses evidence or a part of reports or article۔ پہلے تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ دو صورت میں ہوتی ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں حق اور نہ حق۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ حق نام کی چیز وجود نہیں رکھتی، وہ صرف ایک چیز کی انڈیکیشن دیتی ہے جسے حقیقت کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو 79,000 ایئر حضرت آدم سے شروع کروں گا، پھر زیادہ آپ کو اس کے معنی، لفظی معنی بھی اور زبان بیان کے معنی بھی اور لغوی معنی بھی سمجھ آ جائیں گے بڑی آسانی سے۔ جب 79,000 ایئر میں بیفور دی عیسیٰ علیہ السلام کرائسٹ انسان کا ظہور ہوا، وہاں سے تین خاکی، ایک کھڑکھڑاتی مٹی جسے آپ تین کہتے ہیں، حکم دیا گیا، سور پھونکا گیا تو انسان کا وجود، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود آیا۔ دو بیٹے تھے، ابیل اور انبیل، دو بیٹے، دونوں نے ایک دوسرے سے فساد کیا، ناحق کیا، ایک کا خون ہوا، قتل ہوا۔
یہاں سے ابتدا آپ کو تفصیلی سمجھ آ جائے گی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 850 سال سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، خلق کو، کہ ناحق مت کیجئے، حقیقت کو مانیے. وہ انکار کرتے رہے، وہ حقیقت سے انکار کرتے رہے. جب انتہا کو پہنچ گئی تو اسی قدرت نے 40 دن اور 40 رات طوفان کی بارش ہو گئی. ایک طوفان کی بارش ہوئی، برپا ہوا، ہر شے ڈوب گئی. وہ کشتی جو بچی تھی، جس میں وہ جرن و پرن جو بھی اس میں سوار تھے، اور ان کی 3 اولاد، حام، سام، یاسر، جسے ایگلو سیکسنز، ایرینز اور نارڈک یا میسیڈونینز کہتے ہیں. ان میں سے یہ کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں، RIAA، جس کو آپ وائی کروموسومز کہتے ہیں، DNA، یہ ان کی اولاد ہے. اس 10,000 سال میں بے شمار واقعے ایسے ہوئے جو حقیقت سے انکار کرتے تھے، جسے آپ ناحق کہتے ہیں. انہی کے بیٹے پوٹس، جس کا یافس، جن کا اولاد موگ کہلاتی ہے، یاجوت، اس نے اس قوم کو تیار کیا جیسے یاجوت ماجوت کہتے ہیں. وہ ناحق کرتے تھے. پہلے تو وہ کتے اور بلیاں اور وہ کٹورے، جسے آپ ارتھوام کہتے، اس کی خوراک تھی اس جاندار کی. اس کو بنی انسان پہ ناحق لگایا، ہم عربک اینیمل پہ لگایا کہ کھاؤ، کہ میں راج کروں گا، ناحق کروں گا. تو اس پر بھی نیچر نے، قدرت نے، جو آپ کہہ سکتے ہیں عذاب، میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، جو تبدیلی موسم میں ہوئی، ہیوی قسم کے تانبے میں مالیکولز کی صورت میں طوفان کی بارشیں ہوئیں، اور اس سے وہ قوم آج بھی عودی پڑی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ان کو یونان میں، میسوڈونیا میں اور ترکی میں، پہاڑوں پہ تھاؤزنڈز مائل وہ کوپر کی ایک بیلٹ پڑی ہے. اب اس کے بعد کی سینچری میں آئے تو ایتھنکس قوم تھی، جن کی خواص کم تھی، جسامت میں بڑے بلند تھے، انسانوں کے لیے ایک انسانی حیثیت سے ناحق کام نہیں کرتے تھے، جو بولتا تھا اس کو مانتے تھے. انہی فرعونز نے، نائل ڈسٹنی والوں نے، فیرو نے، ان پہ وہ عذاب نازل کیا، انتہا کا ناحق کیا، کہ اس قوم کا وجود، جو کہ بڑے قداور، 60 میٹر اونچے اور بڑے وسیع بلڈ اپ کے باڈی کے مالک تھے، اور 5 خواص رکھتے تھے، اور پانی میں رہتے تھے، کسی سے تنگ نہیں، کسی کو ناحق نہ کرتے تھے، حقیقت پسند تھے. وہ ہستی سے مٹ گئی وہ قوم. اب تھوڑا سا اس میں ایک طرف کلیئر کر دوں گا کہ وہ فرعون بعد میں حقیقت پہ آ گئے، ناحق سے ہٹ کے حق پہ آ گئے، جسے آپ حقیقت کہتے ہیں، اور انتہا کر دی. وہ کہتے تھے تیرا وعدہ ہے، اے قدرت بنانے والے، تیرا وعدہ ہے، ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے لے جائے گا، اور دوبارہ اس کا ہمیں ریوارڈ دے گا، اس کا انعام دے گا، ثمر دے گا. پر انہوں نے انتہا کر دی.
انہوں نے انتہا کر دی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تکبر کی یا اپنی جلال کی. اس جلالیت پہ جب وہ آ گئے اور انسانوں سے ان کا رزق لینا شروع کر دیا. پہلے ان کی خوبی تھی کہ جو بھی ان کی سلطنت میں یا جو بھی ان کے حصے میں صوبے میں آ جاتا تھا اصحون کہتا تھا، مانتے وہ بھی اس خدا کو تھے سبحانہ تعالیٰ، پر اس کو اناج مفت دیتے تھے. سرکار لیتی تھی، اس کے بدلے میں اس کو رعایا کو تا وقت تک کہ وہ قوم ختم نہ ہو جائے، ہزاروں سال، ان کو اناج، یہ ساری فصلیں، گھاس کی فصلیں مفت دیا جاتی تھی. جس دن انہوں نے ان سے لینا بند کر دیا، ان سے اناج دینا، جس سے قحط واقع ہونے شروع ہوئے، اموات ہوئی، باڈی ڈیتھ ہوئی، تو مالک نے، نیچر نے ان کو ریوارڈ دیا. وہ نہ حق کیا، وہ نہ حق کیا، حقیقت سے انکار کیا. اس کا انجام آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا. اس سے آگے آئیے، سمود کی قوم کو دیکھیے، لوط کی قوم کو دیکھیے کہ وہ حقیقت سے انکار کر رہے تھے، ہم جس ہو گئے تھے. اسی کو ناحق کہتے ہیں. جب انہوں نے بہت سمجھایا، قوم کو نہ مانی، تو اس پر اس مالیکول سے، یعنی پتھروں کی بارشیں ہوئی، وہ قوم اودھی ہو گئی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پچھلے دور میں رومنز کو دیکھ لیجئے، آج سے تقریباً یوں سمجھ لے کہ 1600 سال پہلے، 1600 ایئرز بیفور، انہوں نے بھی سپرسٹیشن اختیار کر لی. مانتے وہ بھی نیچر کو تھے، مانتے وہ نیچر کو تھے، پر ریوارڈ دینے کے لیے آس میں رہتے تھے، آس میں رہتے تھے. جب آس نراش ہو گئی، انتہا کو پہنچ گئی، تو وہ دو حصوں میں بٹ گئی. ایک جس کا وجود ہی ختم ہو گیا، جس کو فال آف دی رومن امپائر کہتے ہیں 400 سینچریز میں، اور دوسری بزیکس بن گئے جن کو سلطنت عثمانیہ، اس سے پہلے آٹومنز، چنگیز خان کی قوم نے مس مارک کر دیا، ناحق تھے. اس کے بعد بغداد میں وزیر تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اسی چیز کو حق، ان الحق، یعنی حقیقت کے زبان پہ بیان کر دیا کہ دنیا میں جو شے بھی ہے وہ حقیقت پر ہے، حق ہے، اس کو تم انکار نہیں کر سکتے. یہ تو حقیقت ہے اور حق بھی ہے کہ ہر شے اس کی الرجی موجود ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ٹریلین سیکنڈز. خود کو انہوں نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا لیا، اسی زبان و بیان، حق کے اوپر، حقیقت کے اوپر. پھر آگے آ جائیے، پچھلی 2 سینچریز میں آپ نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیجئے. اس نے پورے یورپ میں چڑھائی کری ہوئی تھی اور رشیا کی طرف اپنی
فوجیں بھیجنی شروع کر دی، یہاں تک کہ نزدیک پہنچ گیا، لیکن حق کو سے غافل ہوتے ہوئے ناحق کرنے لگا، ناحق کرنے لگا، حقیقت سے انکار کرنے لگا، کیونکہ وہ جنرل تھا، جابر تھا۔ یاد رکھیے، جو چیز ناحق ہوتی ہے وہیں سے امریت آتی ہے، جسے آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ظلم آتا ہے، پھر جبر ہوتا ہے، وہ ناحق ہے، وہ ناحق ہے، نہ حقیقت ہے۔ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے حسائل اور وسائل پہ جس پہ آپ کا حق ہے وہ حقیقت ہے، اس سے انکار کرے تو اس کی فوجوں کو اس موسم نے اس طرح گھیر ڈالا کہ بعد میں وہ قید ہو گیا اور صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اسی کے 100 سال بعد، 1 سینچری، ایک جنرل جو روم میں پیدا ہوتا ہے، جسے ایڈولف ہٹلر کہتے ہیں، اس نے بھی یہی غلطی کی، حق کی آواز کو دبایا، حقیقت کو انکار کیا، اور اپنے اس جبر سے، امریت سے راج کرنے کے لیے اسی روس میں، رشیا میں چڑھائی کر دی۔ جون کا مہینہ تھا، فوجیں پے در پیر بڑھتی گئیں، لیکن جب حقیقت سے انکار کیا تو موسم نے اس کو انگڑائی لی۔ جب انگڑائی لی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تو فوجیں کھڑک کے سردی سے دردوش ہو گئی، مر گئیں، باقی بچی کچی کا وجود نہ رہا، اور خود اسی روسیوں کے حملے کے بنکر میں بیٹھ کے خودکشی کی۔ یہ سب ناحق ہے، نہ حقیقت ہے۔ حقیقت سے انکار مت کیجیے۔ حقیقت آپ کو ہر چیز نظر سے دکھاتی ہے۔ یہ 2 قسم کی ہے، آپ یوں سمجھ لیں، ایک ویزیبل، ایک انویزیبل۔ ویزیبل جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم شہادت کہتے ہیں یا اطلاعات کہتے ہیں، انفارمیشن، یا اسکل جسے آپ ایکسرسائز یا پریکٹیکل کی صورت میں یا تھیوریٹیکل کی صورت میں علم میں حاصل کرتے ہیں، علم میں حاصل کرتے ہیں، اور اسی سے آپ ڈاکٹریٹ بن جاتے ہیں جب حقیقت کو پا لیتے ہیں، حق کو پا لیتے ہیں۔ یہ حق ہے، ایکچولی یہ حقیقت ہوتی ہے جسے ہم حق کہتے ہیں۔ جب آپ اس کو اپنی کریک پہ، عقائد پہ لیتے ہیں تو مذہب کی صورت میں 4300 دین ہیں دنیا میں اس وقت، اس کرۂ ارض پہ کسی میں بھی ناحق نہیں سکھایا جاتا، حقیقت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہر مذہب کا اشاریہ اس کی حقیقت پہ ہوتا ہے، وہ اس کی خناکی ہے، وہ اس کی خناکی ہے۔ ہندو مت میں کہتے ہیں کہ جب کسی کو آپ ناحق کریں گے، نہ حقیقت پہ اس کا انجام پہنچائیں گے، تو اس کی آتما یعنی اس کی روح تڑپتی رہے گی اور انتقام لے گی، اور وہ جنبش میں رہے گی جب تک کہ اس کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔ ہے تو یہ حقیقت۔
اس میں دو رائے نہیں، کیونکہ حق تبھی ملے گا جب حق نہیں کریں گے، حقیقت پہ چلیں گے۔ اسی کا نام کائنات ہے، اسی حقیقت کا نام کائنات ہے۔ اور حقیقت سے انکار کریں تو آپ کائنات سے انکار کرتے ہیں، جب کائنات سے انکار کرتے ہیں تو اپنے مالک سے انکار، خالق سے انکار کرتے ہیں جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اور ایک سپر اشرف مخلوق بنایا ہے۔ مت کیجئے، مت ایسا عمل کیجئے، عامر آپ کو بنایا گیا ہے، آپ امر کیجئے، حقیقت کو ظاہر کیجئے۔ امر بھی اسی کا نام ہے۔ جب ناحق کرتے ہیں تو امریت بن جاتی ہے، جب ناحق کرتے ہیں تو امریت بن جاتی ہے، تو حق کے اشاریے آپ کو اٹھاتے ہیں، وہ ویزیبل ہوتے ہیں۔ مسائل وسائل کی جنگ ہوتی ہے، لوگ چیخیں نکلتی ہیں، آہیں آتی ہیں، طوفان برپا ہوتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں اجتماع کی صورت میں، لانگ مارچ کی صورت میں، اور کچھ نہیں تو قلم کی صورت میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، نہ حق نہ حقیقت۔ اصل میں آپ آمریت کی اس کڑی کو آزما رہے ہوتے ہیں جس میں جبر اور ظلم اور انتہا ہوتی ہے۔ مت کیجیے، مت کیجیے ایسا عمل جو فطرت کے اگینسٹ ہو۔ آپ قادر نہیں، آپ کل نہیں، آپ ایک ذرہ ہیں۔ اپنے مقام کو دیکھیے، تخلیق کے اس مقام کو جس نے آپ کو اشرف مخلوق بنا کر ایڈمنسٹریٹر کارڈ بھی بنائے اسی انسان میں سے، کیوں اس کی حقیقت کو انکار نہ کر سکے؟ اور سارے جتنے کے جتنے بھی پیغمبر اسلام آئے یا پیغمبر آئے 1,24,000 ایک ہی چیز کی تائید کرتے تھے، حق کی، حقیقت کی۔ اور حقیقت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ جب حقیقت سے اگینسٹ جائیں گے تو ناحق ہوگی جسے آپ انکار کرتے ہیں، کسی کا خون کر دیتے ہیں، ناحق، حقیقت سے اگینسٹ۔ سزا تو ملنی چاہیے، جزا تو وہ دے گا، جزا تو وہ دے گا جس نے یہ حقیقت بنائی ہے، یہ کائنات جس کے وجود پہ ہم قائم ہیں، یہ کیوریٹی ہے، یہ اس کی فورس ہے سبحانہ تعالیٰ۔ یہ تھرڈ فارم جسے آپ اوبیڈنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے تابع، یہ اس فرسٹ فارم کی الرجی کی ڈیزائن کی ہوئی سیکنڈ فارم آف الرجی ملائکہ کو کمانڈ دیتے ہیں، اس کو جس کو ہم تابع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے وارفیئر کر رہے ہیں، وار کے حربے، تباہی کے حربے دریافت کر رہے ہیں، صرف آمریت کے لیے، آمریت کے لیے کہ میں دنیا پہ راج کروں، ڈکٹیٹ کروں۔ مت کیجیے، فنا تو خود ہو جائیں گے، یہ ٹائم اینڈ ڈیوریشن ہے۔ ایسا انجام مت حاصل کیجیے جس سے نہ حق ہو، حقیقت سے انکار ہو۔ سیاسیات میں لے لیجئے تو اس کو آپ کو بڑا سادگی سے میں نے سمجھ آ جاتا ہے۔ جب فرضی یا ایک، آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، بنا لیتے ہیں آمریت کے پلیٹ فارم سے وہ کٹ پتلی، نظام تو چلا نہیں سکتا، حاصل اور وسائل کی جنگ میں غافل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ
خوبی نہیں ہوتی تو اس کا انجام بھی ناحق کی صورت میں ہوتا ہے. پبلک کی خلق کی آواز کو نکارے خدا نہ سمجھیے. یہ بڑی ہی بڑی عرش پہ جاتی ہے. ایک کرون جسے اللہ کہتے ہیں نیور ڈائی. یہ سپر کریشن کی سبحانہ تعالی ہم سپریل اشرف مخلوق کیا ہے. فرسٹ فارم آف انرجی کیا ہے. یہ عرش پہ جاتی ہے 7 سٹیج پہ اور ریباؤنڈ کرتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس مضمون کی حقیقت جسے آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کر دوں. پہلے میں ایک مصرع بیان کر دیتا ہوں, شعر بیان کر دیتا ہوں. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ تو آپ بڑی سادگی میں سمجھ گئے ہوں گے کہ حقیقت کبھی نہیں چھپتی. کتنے بھی اصول بنا لیں, کتنے بھی کلیے اور قاعدے بنا لیں, ہر کلیے بنانے کے لیے ایک قاعدہ بنانا پڑتا ہے, اور اس قاعدے کے پیچھے اگر ریالٹی حقیقت ہوتی ہے تو وہ قاعدہ رہتا ہے, ورنہ وہ گھومتا رہتا ہے, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں, مکا نہیں پاتا, حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حقیقت پہ نہیں ہوتا. جو چیز حقیقت پہ ہوتی ہے وہی مقام پاتی ہے. میں ایک اور آپ کو اس کا اشعار کی زبان میں بتا دیتا ہوں. نہ عمر کی سینا ہو نہ جنگ کا ہو بندھن, تم نئی ریت سجا کر بھی میرا گیت امر کر دو, بن جاؤ پریت میرے میرا گیت امر کر دو. دیکھیں لائف میں, زندگی میں ہر عمل سے انسان گزرتا ہے, اور عمل کو گزارنے کے لیے مختلف قسم کے مشغولے یا عملیات یا حرکات کے علم سے اس کو حاصل اور حصول کرتا ہے, اور کرتا آیا اور کرتا چلا جائے گا. لیکن ایک چیز سے وہ کبھی انکار نہیں کرتا, وہ اس کا وجود ہے جو حقیقت ہے. اس سے ضرور انکار کرتا ہے کہ مجھ میں یہ آ گئی, مجھ میں یہ شے آ گئی, یا میں نے یہ حاصل کر لیا, میں اس کو اس مقام پہ پہنچاؤں گا جہاں میری تخلیق ہے یا ان کے اس اجتماع کی تخلیق ہے. یہ سپرسٹیشن ہوتی ہے. اسی کو فرونیت, اسی کو تکبر کہتے ہیں. ہے تو وہ حقیقت جس سے اس کا وجود آیا اور انکار بھی نہیں کرتا, لیکن وجود میں آنے کے بعد خود اپنے آپ کو وجود سے انکار کرنے کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے, بول جاتا ہے, صبر نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ عملیت آ گئی ہے یا یہ امر سے اس کی طاقت آ گئی ہے, تو میں اس کو اس راستے سے بجاؤں گا یا اس راستے پہ چلاؤں گا. اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا میرے قدموں میں ہوگا, میرے قدموں میں ہوگا, اور قدم ہمیشہ مقام کی طرف جاتے ہیں. میں جو چاہوں گا جہاں اس کو اس مقام پہ پہنچاؤں گا. یہ حقیقت سے اگینسٹ ہے, یہ ناحق ہے.
اور حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت سے انکار ہے۔ حقیقت خود اپنی راز کو فاش کرتی ہے، جسے انویزیبل کہتے ہیں، یا انویزیبل جسے آپ میں کہہ رہا ہوں، جو نظر نہیں آتے، وہ حقیقت۔ ایک وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت، یہ حقیقت تو آپ کے سامنے سے معاشی یا معاشری یا اخلاقی یا جسے آپ جو مرضی اپنے سینس سے سمجھ لے، ہوتی اور گزرتی رہتی ہے۔ یہ اشارے الٹے بھی ہوتے ہیں، سیدھے بھی ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں اور بل بھی کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ حقیقت اس کو دکھا رہی ہوتی ہے جو انویزیبل ہوتی ہے، اشاریہ دے رہی ہوتی ہے، دیکھو اس نے یوں بل کھایا، تم اس کو یوں کرو، اس نے یوں گرا، اس کو اٹھاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی رفع کرو، اس میں خوشنودی دو، اس میں خوشیاں بانٹو۔ پر نہ حق کرنے والا اپنے اندر ایک مکہ بنا لیتا ہے، ایک ہستی بنا لیتا ہے، کہتا نہیں میں اس کو ہلاؤں گا جب تک کہ مجھ میں یہ طاقت ہے۔ یہی بھول کرتا ہے، یہی بھول کرتا ہے کہ طاقت کا استعمال ناجائز کرتا ہے، حقیقت کا استعمال ناجائز کرتا ہے، وہی آ کے اس کی پکڑ ہوتی ہے، وہی آ کے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ میں پڑے عشق دے چوبارے 100 بار، وہ حساب ہے کہ کہتا ہے جی یہ لوہے کے چنے چبائے۔ حقیقت میں وہ حقیقت سے انکار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو جزا کے سامنے سزا نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی ویزیبل حقیقت میں۔ یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسری انویزیبل حقیقت جسے آپ حق کہتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈز کرتی ہے، رستے دیتی ہے، موقع دیتی ہے، انتہا کو لے جاتی ہے۔ مذہب میں آئیے تو سبحان اللہ، جب اس جہاں میں آپ کو وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ برائی کے فعل اچھائی میں جمع نہیں ہوتے، وہ بھی گندے ہو جائیں گے، وہ بھی ناحق ہو جائیں گے۔ انسان اجرت میں پیدا ہوا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے، جو مقام کو پا چکا ہے، وہ اس میں حاوی ہو جاتا ہے، جنبش میں پکڑ کے رکھتا ہے حقیقت کو، وہ پکڑ کے رکھتا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ انویزیبل حقیقت، نہ حق جسے حق کہتے ہیں، اور پھر مزید اس کے اوپر جاتا ہے یا انتہا کرتا ہے، چاہے وہ میڈیٹیشن کے ذریعے، چاہے وہ اسپریچول کسی بھی طریقے سے اس کو پائے۔ وہ انویزیبل ہے، وہ انویزیبل ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ دونوں چیزیں، حقیقت جو آپ دیکھتے ہیں اور ریئلٹی، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بشر، یہ مادی، ہر شے، یہ ہوا، یہ ویزیبل ہے۔
جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اب میں سادی زبان میں کہہ دیتا ہوں، وہ انویزیبل ہے، ایسی حقیقت جو نظر نہیں آتی، پر وہ آپ پہ پورا کا پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہے، آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، آپ کی جنبش کو، آپ کی حرکات کو، آپ کے اس دونوں چیزوں کو، وہ تب ہلتی ہے، وہ تب نظر آتی ہے جب معینہ وقت پورا ہوتا ہے۔ جب معینہ وقت پورا ہوتا ہے اس فوسل کا، آپ کی باڈی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر آپ چلاتے ہوں گے، میں نہیں کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے فنا ہونے کے، تخلیق کے اوپر اس حقیقت کے بارے میں ضرور جانیے، اس حقیقت کے بارے میں ضرور جانیے۔ کسی مذہب کا اس میں کوئی تعلق نہیں، یہ ہر خاص میں، انسان میں اس نے نیچر نے دی ہے، اور وہ آپ کے وجود کے لیے ہے کہ آپ اس حقیقت سے اپنے حاصل وسائل جو بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ انجوائے کیجئے۔ یہ روشنی کے رنگ، ہر شے، یہ حسن، یہ جیسے تفریق میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ آوارگی، یہ سب حقیقت پر ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور انویزیبل تب آپ کو نظر آتی ہے جب آپ کوئی موقع حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے مقاصد کے، جو کہ خلق کی نیچر کی فیور میں ہو، لے جاتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، جو جو سیڑھی چڑھتے ہیں وہ آپ کو فاسٹ ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فنا ہونے سے پہلے، فنا ہونے سے پہلے تو وہ حقیقت کو جو پا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو حقیقت کو پا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا وسیع ہے، یہ اس کی بڑے بڑے عظیم راز خناکیوں میں سے ہے۔ میں زیادہ اس موضوع پہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا۔ انسان کو چاہیے کہ حقیقت، تھوڑا سا اور میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ حقیقت چھپتی ہے تو جرم یا گناہ ہوتا ہے، حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو اقبال ہوتا ہے یا اقرار ہوتا ہے۔ دونوں اشاریے حقیقت سے ہی نکلتے ہیں۔ اقبال سے میں نے بلند یا کسی چیز کا اقرار کرنا اور انکار کرنا، جسے گناہ کہتے ہیں، ایول، یا آپ اس کے جرم بھی کہہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جس کو آپ جرم کہہ رہے ہیں اس کے معنی انکار کرنے کے ہوں، کس کے؟ حیات کے، اس کی خناکی کے، تو گناہ ہوگا، تو وہ جرم ہوگا، تو وہ جرم ہوگا یا گناہ ہوگا یا بیڈ ہوگا یا ایول ہوگا۔ ورنہ ایسے کہتے کل یہ تو سب بنا لیتے ہیں، ایک تماشے کے لیے، ایک ذائچے کے لیے کہ وقت کا ضیاع ہے،
اس کو گزارے مت کیجیے، مت کیجیے ایسے تمثیل یا کھیل جس میں انسان کا یہ قیمتی وقت جسے لائف اینڈ ڈیوریشن کہتے ہیں وہ کھلونے کی طرح کھیلتا ہوا ایک روبوٹ کی طرح ادھر سے ادھر جمپ لگائے، آخر میں کوئی ہاتھ نہ آئے۔ یہ حقیقت کے عمل ہے جس سے انسان بڑی بڑی تخلیق کرتا ہے۔ حقیقت کو پا کے جتنی بھی تھیسز آپ کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، یہ سب حقیقت پر ہوتی ہے۔ سائنس بھی اسی کا نام ہے جسے ہم مضمون کہتے ہیں، ٹو ریویل دا نیچر۔ یہ بھی حقیقت کو ڈھونڈتی ہے۔ کائنات ایک حقیقت ہے، ہم ایک بشر ہیں، ایک اکائی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہمارا دل دکھے گا تو سب کا دکھے گا، یہ بھی حقیقت ہے۔ عامر ہم میں سے ہی بنتے ہیں، ہم میں سے ہی عامر بنتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے امر ہو جاتا ہے، وہ بھی حقیقت ہے۔ ایک ہوتا ہے عامر بنتا ہے، وہ حقیقت کے اگینسٹ ہے۔ ہر چیز کو اس نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ جو چیز اگینسٹ ہوتی ہے عمل تو کرتی ہے اور مقابل پاتی ہے، پر وقت سے پہلے وقت اس کو انجام دیتا ہے، اس کا انجام دیتا ہے، اس حقیقت میں بھی اور انویزیبل حقیقت میں بھی، دونوں میں۔ ذہن نشی کر لیں، وقت آپ کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے، جس کو آپ تھرڈ فارم آف الرجی یا اپنا سورج کہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو توانائی دے رہا ہے۔ حقیقت میں وہ آپ کے اوپر پری چیک رکھا ہوا ہے۔ وہ ایکٹیویشن جسے کہتے ہیں وہ پری چیک ہے، وہ اوبے ہے سیکنڈ سورس کے، ملائکہ کے، چھٹی اسٹیج سے، چھٹے عرش سے، اور وہ آگے فرسٹ فارم آف الرجی، ساتویں اسٹیج، سبحان تعالیٰ سامنے جواب دے ہیں، کنٹرولڈ ہیں۔ تو سوچ لیجئے کہ جس توانائی تھرڈ فارم سے آپ کھیل رہے ہیں، حقیقت سے انکار مت کیجئے، تماشا مت بنائیے۔ اگر آپ نے اس کو تماشا بنایا، یہی ڈیوریشن اینڈ ٹائم آپ کو آپ سے آپ کا حساب لے گا، اس حقیقت پہ بھی لے گا، اس میں بھی لے گا۔ یہ اس کی خناکی ہے، یہ آتشی مضمون ہے، اس کو جتنا بیان کرو سبحان تعالیٰ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ منصور نے جب خود کو سولی پہ چڑھا کے اپنی جان دی تھی، اسی وجہ سے کہ ہر جگہ حقیقت ہے۔ سربت نے تو اپنی جوانی لٹا دی تھی، ایوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کیڑوں کو نہیں ہٹاتے تھے، باڈی کی پوری بازو شلف ہو گیا تھا۔ قدرت کے اس خناکی سے زور کی ایک بارش ہوئی، ہوا چلی اور سارے کیڑے، کیونکہ وہ انکار نہیں کر رہے تھے۔ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پر حقیقت سے اگینسٹ
اس کی مخالفت میں اپنی ایک جابریت کو ہوا دیتا ہے، موقع دیتا ہے. ڈریے. اسی وجہ سے اس سبحان تعالیٰ نیچر نے آپ کو جبریت دی ہے، آپ کی روح میں ڈر، خوف، کہ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ فرسٹ فارم ہے ہماری روح الرجی کی، سپیریئر ہے آل کرۂ ارض پہ. اس کو جانتے ہوئے بھی کہ ہم بہت تخلیق کر سکتے ہیں، بہت انتہا کر سکتے ہیں، تو اسی لیے اس مبینہ وقت میں آپ کو اس اختیار کو دیا ہے روح میں، جسے آپ جبلیت کہتے ہیں. ڈرو، خوف کرو، تم انتہا تو کر سکتے ہو، انجام بھی دیکھو. ابتدا تو کر سکتے ہو، موقع بھی دیکھو. دونوں طرف اپنی نگاہ رکھو اور ان راستوں پہ چل کے آؤ. کہتے ہیں میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، چل سکو تو چل کے آؤ. یہ اس کی خناکی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. حقیقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پا رہے ہیں. میں آپ سے جو بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، اور جو اس کو دیکھ رہی ہے وہ انویزیبل حقیقت ہے، جو آپ پہ نگاہ اور مجھ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے. یوں سمجھ لیجئے ہر شے کا حساب ہوگا، ہر شے پہ انجام ہوگا، فنا ہوگی. جو چیز فنا ہوتی ہے اس کا انجام، اس کا آخری نقطہ ہوتا ہے. ایسی آمریت مت کیجئے جس میں انسانی جانوں، بقا اور لوگوں کی آہیں آتی ہو. چھوڑ دیجئے. آزاد پیدا کیا ہے آپ کو تخلیق نے، فطرت نے. آزاد ہو جائیے، مت حاصل کیجئے، مت کوشش کیجئے جبٹنے کی اس بقا کو جس کے اندر آپ کو بقا انسانی اور بڑی بڑی وباؤں اور طوفانوں کی خوشبوئیں آتی ہو. دونوں جنرل جو تھے، ہٹلر بھی اور نپولین بوناپارٹ، دونوں اسی سے لڑ نہ سکے، اس انویزیبل حقیقت سے کہ موسم ان کے اختیار میں نہیں، موسم ان کی طاقت کے اختیار میں نہیں. وہاں سردی شروع ہو گئی اور برف باری شروع ہو گئی رشیا میں، اور دونوں فوجیں منجمد ہو گئی، کیونکہ وہ ایسی حقیقت جو انویزیبل ہے. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اتنے عظیم ہیں، طاقت مند ہیں، اتنی فورس رکھتے ہیں کہ ہم تو ان کو زیر کر دیں گے، پر انویزیبل حقیقت سے انکار کر رہے تھے. ہر لمحے آپ کے ساتھ گزرتی ہے، یہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہتی ہے. سما کی ہر گھڑی میں حقیقت آپ کا دامن نہیں چھوڑتی. دعا ہے سارے بشر، ساری خلق سے کہ وہ حق کریں، حقیقت پہ رہیں، انکار نہ کریں. اور دونوں کو جوڑوں میں بنایا گیا، ہر شے کو. حقیقت جو آپ دیکھ رہے ہیں
اور جو نظر نہیں آ رہی، دونوں سے انکار نہ کریں اور اس سے راستہ نکالیں۔ اگلے آنے والے مقام کا، منزل کا، معاشرے کا، قوموں کا، خلق کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ڈانکیشن، بیٹیشن، چن چن، خمسہ ہم ندا، اویو آئمس، سوادیکاپ، شکرن۔